Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. کیریئر کاؤنسلنگ کی لیکچر سیریز جو ہے وہ آج کنٹینیو ہے ہماری، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سینئر فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کی شخصیت ماشاءاللہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. لاسٹ 20 ایئرس پلس جو ہے وہ ان کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور کراچی کے تقریباً تمام رینونڈ انسٹیٹیوشنس میں ایز اے فیکلٹی ممبر اور وزٹنگ فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ پڑھاتے آ رہے ہیں. اور ان کا جو میجر ایریا آف ایکسپرٹیز ہے یہ بیسیکلی کامرس میں اکنامکس، بینکنگ اور پرنسپل آف کامرس ہے. لیکن جو ان کا ایک اور ایریا آف ایکسپرٹیز ہے جس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور وہ ایریا جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ، گائیڈنس، اور ان کے جو چیلنجز اور ان کے جو آج کل کے سوشل ایشوز ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ان کی جو ورکنگ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ شاندار قسم کی ہے. تو آج کا یہ جو ہمارا ٹاک ہے، جو سیشن ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا، اس کو ہم نے اسٹوڈنٹس کے جو آج کل کے جو ان کے چیلنجز ہیں، جو وہ آج کل کی اپنی لائف میں فیس کر رہے ہیں، اسٹڈی ہیبٹس کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل لائف کے اندر، اپنی فیملی لائف کے اندر، اس چیز کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے آج کی کلاس میں آج کے سیشن کے اندر جو ہے وہ کور کرنا ہے. تو آج جو ہمارا بیسک ٹاپک ہوگا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، بہت ہی نالجبل ہونے والا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب اس کو آخری ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے تو آپ کے بہت سے ایسے سوالات جو اس وقت بینگ اے اسٹوڈنٹ، بینگ اے فیملی ممبر، اگر کچھ پیرنٹ اس کو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو بینگ اے پیرنٹ جو ہے وہ جو بہت سارے سوالات اس وقت آپ کے ذہن میں ہیں، ان سب کے آنسر انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو ملیں گے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں جناب آج کی ویڈیو، اور چیلنجز جو اسٹوڈنٹس کے فیس کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی بات کریں گے. تو سر کامران مدد، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سب سے پہلے تو سر فاروق، تھینک یو سو ویری مچ فار سچ اے لولی انٹروڈکشن. اینڈ آئی ہیو بین واچنگ یور ویڈیوز اینڈ آئی مسٹ سے دیٹ یو آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب فار دا یوتھ بیکاز یور ویڈیوز آر ریئلی ویری انفارمیٹیو. And I think perhaps that is one reason why I have agreed to have this talk with you, because I want to be a part with all your work that you are doing for the social benefit of the students, the youth, and the parents. Good luck to you also. Thank you very much, sir. It's really honored of me, of my tube and my channel, that you are agreed to do a session with us. So let's start the session, sir. تین چار چیزیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، جو میں نے خاص طور پہ دیکھی، اس کے اوپر جو ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ اتنا بڑا یعنی کہ ایشو ہے، اتنی چیزیں ہیں جس میں بہت واسٹ ٹاپک ہے، اتنا کم ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہم ان ایریاز کو جو ہے وہ گرے ایریاز کو جو ہے وہ تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو پہلی چیز جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ آج کل کا اسٹوڈنٹ ایک جو سوشل انزائٹی کا شکار ہے. سوشل میڈیا کے آنے سے ان کی لائف کے اوپر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے، اور سوشل میڈیا میں جیسے ہمارے مختلف پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہے، اس کے علاوہ انسٹاگرام ہے، اس کے علاوہ لنکڈ ان ہے، اس نے آ کے ہماری اسٹوڈنٹ کی لائف کو ایک بہت طریقے سے سمجھ لیں کہ اس کو ایک انزائٹی میں ڈال دیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا سے جو ہوں وہ بالکل الگ اسٹوڈنٹ ہوں، اور دنیا بہت اچھی چل رہی ہے اور میں کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہوں. اس چیلنج کو ہم کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے ہیں؟ رائٹ، ویری رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ سر. بالکل صحیح ہے. آپ میں ہم سبھی اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم یہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ آج کا جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہے. اچھا، ریفرنگ ٹو دا سوشل میڈیا تھنگ، تو جیسے ہر چیز کے اپنے پروس ہیں اور اپنے کونز ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آبویسلی اس کے اپنے پروس اینڈ کونز ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ ایک تو اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جن بچوں کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں یا ہم ڈیل کرتے ہیں وہ ابھی اس ایج میں نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں کو جج کر سکیں کہ اس کے فیوچر کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور آبویسلی جس ایج میں یہ بچے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہیں یہ اپنے پیئر سے ہی انسپائرڈ ہوتے ہیں، اور پھر جو چیزیں ان بچوں کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کو لے کے، تو آبویسلی وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہی لائف ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ بچے ڈو لرن ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن یہ بڑا ہی کروشل فیز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے کو اتنی سینس نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اپنی انرجی جس جگہ لگانی چاہیے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم ٹیچرز کا اور پیرنٹس کا رول جو ہے نا اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں،
کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آج کل کے انگزائٹی کا شکار ہیں, جس کا مین ریزن ہی یہی ہے کہ اتنا کچھ ہے سوشل میڈیا پہ, اتنا کچھ ہے, بچے اتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں کسی ریس میں. تو واٹ آئی وڈ سے اس کے پہلے تو ہمیں بچے کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ بھئی دیکھو سب ایک جیسے نہیں ہوتے, سب کا اپنا اپنا پوٹینشیل ہوتا ہے, اور کوئی کسی لائن میں آگے جاتا ہے, کوئی کسی فیلڈ میں آگے جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں ہی جو ہے وہ پراسپر کریں. تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے کے پوٹینشیل کو دیکھیں, اپنے بچے کی لائکنگس ڈس لائکنگس کو دیکھیں, اپنے بچوں کے رجحان کو دیکھیں, اور اس کے اکارڈنگلی دیکھو. بچوں کو جو ہے نا سر, آپ بھی اس چیز کو ایگری کریں گے کہ بچے جو ہیں دے ریکوائر کنٹینیوس گائیڈنس. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بچہ جو ہے وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میکسیمم, بہت ہوا اگر فل ڈے کالج میں بھی آپ بات کر لیں تو 6 to 8 hours کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کی جو دوسری دیگر ایکٹیویٹیز ہیں, اس کا جو سوشل سرکل ہے, جہاں پہ وہ اٹھ رہا ہے, بیٹھ رہا ہے, جو اس کی کمپنی ہے, اس کو نوٹ کرتے رہنا چاہیے, بچے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے رہنا چاہیے, اور بچے کے بیہیویئر سے یہ جج کر لینا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو اس کو میرے خیال سے آپ کا اپ کمنگ جو کویشچن ہوگا اس میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ان چیزوں کے سولوشنس کیا ہیں. لیکن ٹاکنگ اباؤٹ اینگزائٹی, یس دس از بیکمنگ ویری کامن, and almost every teenager and every student and all the youth is suffering from this anxiety, and the main reason behind is peer pressure and yes the social media. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل جو ہمارے, اگر آپ بوائز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بوائز کے اندر جمنگ کا بہت ٹرینڈ ہے. اب اس کے لیے بھی اگر آپ ان کو پراپر گائیڈنس دیں گے تو آبویسلی وہ صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں گے. آپ ان کو پراپرلی گائیڈ نہیں کریں گے تو اس کے اپنے ہیزرڈز ہیں. اسی طرح سے اگر آپ فیمیل اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں, بچیوں کو دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے پھر وہ میڈیا سے جو وہ گلیمرس لائف دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی لائف کا ایک رخ ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتنی آرٹیفیشل لائف ہے. اس ایک سین کو شوٹ کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورا پورا دن کی محنت لگتی ہے, پراپر لائٹنگ ہوتی ہے, پراپر میک اپ آرٹسٹ ان کے ہوتے ہیں. تو وہ جو 5 یا 10 منٹ کی چیز دیکھ کے جس سے ہم اپنے آپ کو امپریس کر لیتے ہیں, اس کی ریالٹی جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور بالکل صحیح طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. اور آپ کی ایک بات سے میں جو بالکل تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ لائف میں ہم لوگ ایک ریس میں لگ جاتے ہیں, تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرانے کی ضرورت ہے اپنی یوتھ کو اور اپنی ینگ ایڈلٹس کو کہ لائف ایک ریس نہیں ہے, لائف ایک جرنی ہے, اور یہ ایک بڑی لانگ جرنی ہوتی ہے. ہمیں اس میں جو فرسٹ آنا ہے یا سیکنڈ آنے والی بات نہیں ہے کہ کون پہلے پہنچ رہا ہے اور کون بعد میں پہنچ رہا ہے, ایسا نہیں ہے. لائف ایک جرنی کا نام ہے جس میں آپ نے مختلف اسٹیپس کے اندر اپنی لائف کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. سو ویری ویل ایکسپلین. اور سوشل انزائٹی کے اوپر انشاءاللہ جو ہے وہ مزید باتیں بھی کامران صاحب سے کنٹینیو رہیں گے. ہمیں پوری ایک ویڈیو صرف اس کے اوپر رکھیں گے. ابھی ہم ایک جنرل چیلنجز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جنرل چیلنجز میں جو ہے وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ آج کل کی یوتھ ہماری جو ہے وہ, خاص طور پہ ہم جس ایج بریکٹ کو فوکس کر رہے ہیں. سر کامران, میرا جو ایج بریکٹ فوکس ہے وہ 16 to 26 کا جو ینگ ایڈلٹ ہے, جو آج کل جس پریشانی کا شکار ہے, جس انزائٹی کا شکار ہے, اس کو میرے جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے فوکس میں یہ باتیں رہیں گی. اچھا, دوسری چیز جو ہم آج کل ایک بہت زیادہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ فیملی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اسٹوڈنٹس سے بہت بڑھ گئی ہیں, اور سم ٹائم اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دونوں ایکسٹریم پہ کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیملی اتنا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے, تو وہ ڈیفینیٹلی کہ تم ڈاکٹر نہیں بنو گے تو ناکام ہو جاؤ گے, تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنو گے تو تم اپنی زندگی برباد کر لو گے. یعنی اس کا مطلب کہ وہ بچے کے اوپر اتنا پریشر ہے اس وقت کہ وہ کامیابی کے شوق سے زیادہ ناکامی کے خوف سے ڈر رہا ہے, کہ مجھے کامیاب ہونے سے زیادہ اس کو ناکامی کا خوف اس کو پریشان کرتا ہے. اور دوسرے اینڈ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بالکل ہی فری ہینڈ دے دیا ہے. ان کو جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ وہ کالج میں کیا پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں ان کی لائف کیا چل رہی ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ بیلنس کر سکتے ہیں؟ ذرا دونوں کی طرف ذرا سا ایک جملہ جو ہے یا ایک پیراگراف جو ہے وہ کائنڈلی اس کے اوپر بتائیں. اگین اے ویری نیڈڈ کویشچن سر فاروق. اور دیکھیں, ٹاکنگ اباؤٹ فیملی پریشرز, میرے خیال سے جب ہم اس ایج بریکٹ میں تھے, جب آپ اور میں ہم لوگ بھی جب رہے تھے 16 to 26 کے ایج بریکٹ میں,
تو ہمارے ساتھ بھی ہوتے تھے یہ فیملی پریشرز, اور ہمیں بھی بہت یہ پریشر دیا جاتا تھا کہ اپنے گریڈز دیکھو, اپنے ایڈمیشنز کے لیے دیکھو, اور لائف میں اس پاتھ کو چوز کرو. لیکن دیکھیں اس وقت کے دور میں اور آج کے دور میں ایک ڈفرینس یہ بھی آ گیا ہے کہ اس وقت ہماری فیملیز بڑی ویل کنیکٹڈ ہوتی تھیں, اور فیملی کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیرنٹس اور سبلنگز ہیں, بلکہ جو نیئر ریلیٹیوز ہوتے تھے ہمارے میٹرنل پیٹرنل, ان کا بھی بڑا رول ہوتا تھا. اب آج کل کے کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں, کچھ فیکٹرز اس طرح کے ہیں کہ ہر فیملی جو ہے وہ اپنی اپنی فیملی کو لے کے ہی اس میں ذرا انوالو رہتی ہے, اور شاید اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ انٹرفیئرنس کو لوگ اب اتنا پسند نہیں کرتے. لیکن میرے خیال سے پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بچوں کے گرینڈ پیرنٹس, چاچا ماموں سب ساتھ ہوتے تھے, تو بچے ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ لوگوں سے لرن کر رہے ہوتے تھے. دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ تھوڑا سا اپنا جو مینٹل ان کا جو برڈن ہوتا تھا وہ شیئر کر لیتے تھے. کسی سے بات کر لی, نانا نانی سے بات کر لی, دادا دادی سے بات کر لی, رشتہ داروں میں بات کر لی. اب جو ہے وہ آج کل کا جو بچہ ہے, کچھ اس کا بھی لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ہی لائف میں آئسولیشن میں زیادہ سیٹسفائیڈ ہے. اس کے اپنے کچھ ایک گروپ آف کمپنی ہے, گروپ آف فرینڈز ہیں, اپنی اس کے گیجٹس ہیں. کچھ فیملی کی طرف سے بھی یہ ہو گیا ہے. ایک تو آپ سبھی اس چیز کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ آج کل کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ کتنا زیادہ برڈن اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہر فیملی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ محنت کی طرف جا رہی ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو کمنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ فیملی پریشر, تو ظاہری بات ہے پیرنٹس اپنی طرف سے وہ بیسٹ سوچ رہے ہوتے ہیں, ناٹ نوئنگ کہ ان کا جو بیسٹ ہے وہ شاید آج کے زمانے میں, آج کے دور میں ان کے بچوں کے لیے وہ چیز بہت زیادہ بیسٹ نہ ہو. اور اسی طرح سے آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو اتنا زیادہ انوالوڈ اپنی لائف میں کہ انہوں نے بچوں کو ٹوٹلی اگنور کیا ہوا ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کوئی بیچ کا ٹریک ایسا لیں جہاں پہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ ڈنر ٹائم کے اوپر ایک رول بنا لیں کہ دا ہول فیملی سٹس ٹوگیدر. وہ ایک بڑا اچھا ایک کوڈ بھی ہے نا, دا فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. تو آئی تو ٹوٹلی بلیو آن اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے کہ فیملی ٹائم ہر فیملی میں ضرور ہونا چاہیے, اور اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی بھی سنیں. ایک تو ٹرینڈ یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس اپنی بات تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ کرو, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں ایسا کرنا چاہیے, فلانا یہ کرے تو تم بھی یہ کرو. لیکن یوزلی ہماری کمیونیکیشن کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کے اینڈ سے کیا چیز ہے, ان کے مائنڈ میں کیا چیز چل رہی ہے, ان کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں, ان کے اندر جو پوٹینشیل ہے اس کو رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. تو میرے خیال سے آج کے بچوں پہ ہم اتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کی سن لیں, اور اگر ان کی بات میں دم ہے تو آئی تھنک وی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی. اس کو ایگری کریں, اس کو ٹرائی کریں, اور نہیں ہوتا تو آبویسلی ہر کوئی اپنی اپنی مسٹیک سے ہی لرن کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. وہ دیکھیں سر, وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ بہت ہی ایک انہیلدی چیز ہو جاتی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا چلیں کہ ہر بچہ جا کے جو ہے وہ سوسائڈ کر لے گا, لیکن ہر بچہ پریشر ضرور لیتا ہے, کیونکہ ہر بچے کے لیے اس کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں. اور کوئی بات اگر ان کے پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے یا ٹیچرس کی طرف سے آتی ہے, دیکھیں بچہ آج کا بھی چاہے وہ جتنا ہی آؤٹ اسپوکن ہو, چاہے وہ جتنا ہی ایکیڈیمکس کے اندر پور ہو, لیکن اس کے لیے اپنے ٹیچر کی جو بات ہے نا اور پیرنٹس کی جو بات ہے وہ ویلیو ضرور کرتی ہے. سر آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے, اور ہم سب یہاں پہ جو ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں, most of the time our discussion is about these students only, which means کہ we are so concerned about them. تو جب ہم اتنا جنرلی کنسرنڈ ہوتے ہیں نا تو بچے جو ہیں وہ بھی پھر ہمیں دیتے ہیں ریگارڈ, وہ دیتے ہیں, ان کے لیے ویلیو کرتی ہیں ہماری چیزیں, ہماری باتیں. اینڈ سیم گوز فار دا پیرنٹس. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی ایکسٹریم پہ چلا جائے گا اور سوسائڈلز ہی ایک رہ جاتا ہے راستہ, لیکن اس کے علاوہ بھی بچے جو ہیں وہ پریشر اتنا لیتے ہیں کہ دیٹ افیکٹس دیئر مینٹل ایبلٹیز. بالکل, یعنی کہ اس میں جو آپ نے بات کی دیٹ از بالکل ایکوریٹ. تھوڑا سا میں اس میں آپ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے ہم دیکھتے تھے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 90% مارکس لیتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیشنل لائف کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکسل نہ کر سکتا ہو, اور وہ بچہ جو 65% مارکس لے رہا ہے وہ اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ, تو لائف اس طرح کے پریشر سے آگے بنی بڑھتی. جو زمانہ ہے سر فاروق, اس میں تو بچوں کو اسپیڈ اسمارٹ ہونا چاہیے. بالکل, اور میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ 90% لینے والا بچہ جو ہے وہ یعنی کہ اسٹرگل نہیں کر رہا, محنت نہیں کر رہا, بہت محنت کر رہا ہے, لیکن ہر کوئی اپنے اندر ایک صلاحیت
لے کے آیا ہے. ہر کسی کے اپنے اندر ایک اس کی ایبلٹی ہے جس کے حساب سے اس کو پرفارم کرنا ہے. اگر آپ اس کے اوپر اس سے زیادہ پریشر کریں گے تو وہ چوک کر جائے گا. بالکل. اوکے, سو دیٹ از دی سیکنڈ پوائنٹ از کہ فیملی ایکسپیکٹیشنس کو ہم کس طریقے سے جو ہے اور پیئر پریشرس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. ایک اور ایشو جو بہت کنٹینیوسلی اسٹوڈنٹس میں مجھے نظر آتا ہے جب میں ٹیچ کر رہا ہوتا ہوں, دیٹ از دا لیک آف انرجی. آج کل کا بچہ جو ہے نا وہ اتنا مجھے انتھوزیاسٹک, اتنا مجھے موٹیویٹڈ, جب میں صبح کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو مجھے جب میں بچوں کو سلام کرتا ہوں کہ جی السلام علیکم, تو ایک دو سے زیادہ مجھے آواز نہیں آتی ہے. یہی اگر ہم اپنے یوتھ میں دیکھیں, جب ہم لوگ کلاس میں ہوتے تھے, ٹیچر جب گڈ مارننگ کہتا تھا تو اس سے زیادہ زور سے گڈ مارننگ جو ہے وہ کہا جاتا تھا, گڈ مارننگ ٹیچر, اور پوری ایک آواز گونجتی تھی, اور ایک ٹیچر کو ایک فیل گڈ فیکٹر ہوتا تھا کہ ہاں میرا بچہ جو ہے یا میرا اسٹوڈنٹ جو ہے اس وقت انرجیٹک ہے. دے لیک دا انرجی, دے لیک دی اسکل. صبح 8 بجے سے لے کر جب میں دیکھتا ہوں کہ جب شام 2:30 بجے تو آخری یونٹ کے اندر تو بالکل ہی ڈل ہو چکا ہوتا ہے. سو واٹ از دا بیسک ریزن بیہائنڈ اٹ, اور اس کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس چیز کو اسٹوڈنٹ کو یعنی کہ اس کو ہم اس چیلنج سے باہر آ سکتے ہیں, اس کو نکال سکتے ہیں کہ اس کو پورا ڈے وہ ایک موٹیویٹڈ اسٹوڈنٹ کے طور پر ہمارے ساتھ رہے. سر ریزن تو دیکھیں آپ نے خود ہی بتا دیا. ریزن تو اس کا یہی ہے کہ یہ جو آج کل کا جو بچوں کا جو لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے, اب آج کل آپ دیکھیں کہ بچوں کا جو لائف سٹائل ہے اس میں بچوں کا جو دن شروع ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی 6-7 بجے کے بعد سے ہے. ٹھیک ہے, بچہ کالج سے تھکا ہارا جاتا ہے, جا کے سو جاتا ہے, اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو بیسیکلی دیٹ از دا ٹائم وین ہی اسٹارٹس دا ڈے. تو اب جب وہاں سے دن سٹارٹ ہوگا پھر اتنے ہی گھنٹوں میں اس کو اتنے سارے کام کرنے ہوں گے, تو آبویسلی اس کا روٹین جو ہے وہ وہیں سے اپسیٹ ہو چکا ہے. تو اس کا جو سب سے مین جو اس کا سولوشن مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے, یا جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا. دیکھیں سر, ہمارے زمانے میں ٹھیک ہے یہ اتنے سارے گیجٹس نہیں تھے, لیکن ٹی وی اس وقت بھی تھا, گیم اینڈ واچ یا اس طرح کے ویڈیو گیمس یا اس طرح کی چیزیں اس وقت بھی تھیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی الاؤڈ تھا, ہم بھی یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے تھے, لیکن ہر گھر کے اپنے ایک رولز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, 9 بجے کے بعد آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, 9 بجے کے بعد آپ کے کسی فرینڈ کو گھر پہ آنا نہیں ہے, فون کال جو ہے وہ آپ اس ٹائم تک کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ تھوڑا سا اولڈ پیرنٹنگ پہ جانا چاہیے, اور تھوڑا سا ہر گھر کے اندر یہ سسٹم ہونا چاہیے, خاص طور سے ان گھروں کے اندر جہاں بچے اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہیں, کہ اتنے رول ضرور ہوں کہ بچوں کا ایک بیڈ ٹائم ضرور ہو کہ بھئی اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے اپنا فون, اپنے تمام گیجٹس رکھ دینے ہیں, اور آپ کو اپنی 7 to 8 آورس کی سلیپ جو ہے وہ کمپلسری ہونا چاہیے. وہ ہر گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بھئی ایگزام, نو ایگزام, اینی ایکٹیویٹی, اینی فنکشن, اینی تھنگ ڈزنٹ میٹر, دس از یور بیڈ ٹائم اینڈ بائی دس ٹائم یو شوڈ گو ٹو یور بیڈس. اور اپنی نیند جو ہے وہ آپ نے لازمی پوری کرنی ہے. سر بچے اپنی نیند پوری کر لیں اور بچے صبح کا ناشتہ پراپر کر لیں, آپ یقین کریں انہی 2 چیزوں سے ان کے اندر آپ کو انرجی نظر آ جائے گی. اور ایٹنگ ہیبٹس بھی, یعنی وہی نا, مطلب جنک فوڈ ہے بھائی. آپ دیکھیں نا, آپ کبھی کھا لیا اور بیبی کھا لیا تو اس کا مطلب ان کا جو ہے وہ لنچ ہو گیا. یہ لنچ نہیں ہے. ابھی کل کی بات ہے, میں نے اپنی کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ بھائی بریک ہونے والی تھی, تو میں نے کہا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ گھر سے لنچ لائیں, تو آپ یقین نہیں کریں گے آؤٹ آف میرے خیال سے 40 اسٹوڈنٹس اونلی 3 پیپل ریز دیئر ہینڈس. اچھا, اب اس میں وہ والی بات بھی آ رہی ہے آپ کی والی, جو آپ نے کہا نا کہ بچوں کے اندر لیک آف کانفیڈنس بھی نظر آتا ہے. تو وہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے شاید اور بھی لنچ لائے ہوں, لیکن سب نے ہاتھ نہیں اٹھایا, سب نے جواب نہیں دے سکے. لیکن جن 3 نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے ایسے ان سے پوچھا کہ اچھا بھائی آج لنچ میں کیا لائے ہو, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بھائی کوئی سینڈوچ کہے گا, کوئی پراٹھا کہے گا, کوئی کباب پراٹھا کہے گا, لیکن سب نے جو ہے اتفاق سے وہ لیس کا بیگس مجھے دکھایا کہ سر دس از آر لنچ. تو اب آپ, اور یہ جنک فوڈ آپ کب کھا رہے ہیں؟ جب آپ نے گھر میں رات کا کھانا کھایا ہوا ہے, صبح آپ بغیر ناشتے کے کالج آئے ہوئے ہیں, اور کالج میں جب بریک ٹائم ہوا ہے تو آپ یہ پیکٹ آف چپس کھائیں گے. تو آپ سوچیں کہ آپ کا 2 بجے تک کا دن ختم ہو رہا ہے, اور آپ کی باڈی میں جو چیز گئی ہے دیٹ از دا پیکٹ آف لیس چپس اور مے بی اے گلاس آف جوس اور سم تھنگ. بس ہم کہتے ہیں کہ ایک سیئنگ ہے کہ یور ہیلدی باڈی گیوز ہیلدی مائنڈ. ہیلدی مائنڈ چیزیں پروون ہیں سائنس نے اور ہسٹری نے, کہ آپ کی جب تک آپ کی باڈی ہیلدی نہیں ہوگی الٹیمیٹلی وہ آپ کا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. تو اس چیز کے اوپر جو لیک آف موٹیویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, لیک آف انرجی ہے اس کے اندر, جو وہ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ان کی
اسپورٹس کی ہیبٹ کا نہ ہونا، یہ آپ ہم لوگ جب اپنا ٹین ایج دور یاد کریں تو فزیکل ایکٹیویٹی، کرکٹ، اسٹریٹ کرکٹ کھیلتے تھے، گراؤنڈ میں جاتے تھے، کرکٹ ہوتی تھی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک باڈی بھی فٹ رہتی تھی، مائنڈ بھی آپ کا فٹ رہتا تھا. آج کل کا بچہ جو ہے وہ پلے اسٹیشن پہ بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے 2 گھنٹے گیمز کھیل لیے، یا موبائل پہ جو ہے وہ پب جی لگا لیا. یہ الٹیمیٹلی ان کے ذہنوں کو اور ویک کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے ان کی جو ایک انرجی ہے یہ اور ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے، نہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئے. اور ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑے فیکٹر کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ کانفیڈنس لوز کرتا ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس صحیح جواب جانتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھا پاتے ہیں. اگر میں اپنی کلاس کی اگزامپل دوں کہ جب میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو پیچھے والی روز جو ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے فل ہوتی ہیں، اور آگے والی جو روز ہوتی ہیں یہ خالی پڑتی ہیں، اور ہمیں اسٹوڈنٹس کو تو یہ بھی ایک کانفیڈنس کی ہی جو ہے وہ نشانی ہے. تو آپ کچھ ایسے ویز سجیسٹ کریں اسٹوڈنٹس کو کہ اسٹوڈنٹس تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں، وہ کس طریقے سے اپنا کانفیڈنس کا لیول جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. سوال پوچھنے سے جو ڈر ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ سوال نہیں پوچھو، ایک دفعہ سوال پوچھو تو شاید آپ ایک وقت یا 1 سیکنڈ یا 10 منٹ کے لیے بیوقوف بنیں، لیکن اگر آپ وہ سوال نہیں پوچھیں گے تو آپ زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ آپ اس نالج سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کی ہم اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے کہ کانفیڈنس لیول کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنا بڑھا سکتے ہیں، اور وہ جو ڈر ہے ان کے ذہنوں میں وہ کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے. تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرنا ہے. اچھا، یہ میسیج تو میرا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے کہ آج کے جو ٹیچرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فرینڈلی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بچوں سے یہی کہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر سے یہ فیئر تو نکال دیں آپ کہ ٹیچر کیا کہے گا. میرے خیال سے شاید ہی اب کوئی ٹیچر ایسا ہوتا ہو جو بچوں کو ان چیزوں کے اوپر ہیوملیٹ کرتا ہو یا ان کو کلاس کے اندر انسلٹ کرتا ہو، ورنہ ہر ٹیچر آج کل جو ہے وہ بچوں کو انکریج کرتا ہے کہ بیٹا آپ کویشچنس کریں، نو میٹر ہاؤ دا کویشچن از. اور جیسے ابھی سر فاروق نے کہا کہ آپ کویشچن پوچھ لیں، وہ بات بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ کویشچن نہ پوچھیں اور ساری زندگی جو ہے پھر آپ اس کا خمیازہ بھگتیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ فیئر آپ کو خود مارنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو فیئر ہوتا ہے کہ ہم پیچھے بیٹھ جائیں، آگے سے بچ جائیں، آگے والا بچے کے پیچھے ہائڈ کر جائیں، بیٹا یہ جو ہے نا یہ تو بہت ہی زیادہ ویک اور فیلیئرس کی نشاندہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اگر اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنانا ہے، اگر آپ نے کانفیڈنس گین کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے یہ فائٹ کریں. اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ بھائی میں کسی سے کم نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں پیچھے جا کے بیٹھوں اور میں اپنے آپ کو کسی اور کے پیچھے ہائڈ کروں. فیس دا ورلڈ، فیس دا ٹیچر، فیس دا کویسچن، فیس ایوری تھنگ. آپ ایک دن فیس کریں گے، آپ یقین کریں اس دن آپ کی فیلنگز ہی الگ ہوں گی. اس دن آپ کے اندر آٹومیٹکلی آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہاں کیا ہوا، کچھ بھی تو نہیں ہوا، میں نے سوال کا جواب غلط دے دیا، سر نے مجھے صحیح جواب دے دیا، کلاس 1-2 منٹ کے لیے ہنسی، اس کے بعد ایوری تھنگ گوز بیک ٹو نارمل، اور پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی کانفیڈنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری یہی چیزیں ہیں جس کی ہم نے اپنی پوری ویڈیو میں بات کی ہے کہ سب سے پہلے اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو ٹھیک کیجئے، نمبر 2 پہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کیجئے. ٹھیک ہے، اس ایج میں بچے جنک کھاتے ہیں، جنک پسند آتا ہے، لیکن پھر آپ اس کو کمپنسیٹ کیجئے. اگر آپ نے ایک دن زیادہ جنک کھا لیا ہے تو کوشش کریں کہ اب آپ نیکسٹ 2-3 ڈیز تک اس جنک سے پرہیز کریں. اسی طرح سے ڈیلی اپنے ڈے کے اندر کوشش کریں کہ جو ہیلدی فوڈ آئٹمز ہیں، ملک ہے، ایگ ہے، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، فریش جوسز ہیں، ان چیزوں کو بیٹا آپ لازمی ایڈ کریں. آپ کی باڈی جتنی ہیلدی ہوگی آپ کا مائنڈ اتنا ہیلدی ہوگا، اور آپ کا مائنڈ جتنا ہیلدی ہوگا آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوں گے. اور تھرڈلی آئی وڈ سے کہ اسپینڈ مور اینڈ مور ٹائم وتھ یور فیملی، ود گڈ کمپنی، ود دا گرون اپس. ان سے آپ کو بہت زیادہ ملے گا لرن کرنے کو، اور ان سے اگر آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی اگر آپ سنتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھتے ہیں، تو آپ یقین کریں یہ چیزیں آپ کے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرتی ہیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جب آپ ان چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو شیئر کریں گے، اس چیزوں پہ آپ کو اپریسیشن ملے گی، تو آٹومیٹکلی آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے.
تو آئی وڈ کنکلوڈ سیئنگ دس کہ کانفیڈنس کے لیے اپنا روٹین اچھا کیجیے, اپنی ایٹنگ ہیبٹس اچھا کیجیے, اور اپنے اندر سے اس فیئر کو کل کیجیے. اور یہ فیئر آپ کو ہی کل کرنا ہے, یہ فیئر آپ کے پیرنٹس کل نہیں کروائیں گے. ٹیچرس تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے, لیکن وہ بھی اسی وقت ہیلپ آؤٹ کریں گے جب ان کو آپ کی طرف سے اس کا رسپانس نظر آئے گا. اگر آپ بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہوں گے اور بار بار ٹیچر کے کہنے پہ بھی آپ آگے نہیں آئیں گے, پیچھے ہی بیٹھیں گے, سوال نہیں پوچھیں گے, جواب نہیں دیں گے, تو پھر آپ مجھے خود بتائیے کہ پھر اس طرح سے کیسے امپرومنٹ آئے گی. تو امپرومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسٹیپ لینا پڑے گا, آپ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح سے آپ کی لائف جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, کس طرح سے آپ کانفیڈنس گین کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر کامران. اور آپ کے ساتھ جو ہے یہ ایک سیشن رہا, یقین جانیے انشاءاللہ جب یہ اسٹوڈنٹس اس سیشن کو سنیں گے اور اس کو جو ہے وہ اس پہ عمل کریں گے تو ان کی لائف کے اندر ایک بہت پازیٹیو چینج آئی ایم ایکسپیکٹنگ. تو جو بھی لوگ یہ ویڈیوز اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اپنے فیلوز کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس کو شیئر کریں. پلس جو پیرنٹس جو یعنی کہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ساتھ, اپنے چائلڈس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو میکسیمم طریقے سے اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسے چیلنجز ہیں جو کہ بینگ اے ٹیچر ہم لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. اور اس سیریز کا, اس ٹاک کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو, پیرنٹس کے تھرو سوسائٹی میں ایک یہ میسج جو ہے وہ پریویل کروں کہ ہم کس طریقے سے ان سوشل چیزوں کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر طرح پر مینیج کر سکتے ہیں اور اپنی یوتھ کے لیے بینیفیشل بن سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا جو ہے وہ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے چیز بینیفٹ ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.